मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। تو انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم. البتہ مبشرات باقی ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا اللہ کے نبی مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب. اب بطور تنبیہ کے، بطور بشارت کے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو یا غیر مسلم اللہ اس کی ہدایت چاہے تو اس کو خواب کے ذریعے سے تنبیہ کرتے ہیں کہ تاکہ راہ راست پر آ جائے. یا کوئی مسلمان ہے وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تنبیہ مقصود ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے علاوہ اس کو خواب میں بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے. آپ نے بہت سارے بزرگوں کے واقعات سنے کہ ان کی پچھلی زندگی کیسے تھی، خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل ڈالی. مالک بن دینار کا واقعہ تو آپ کے سامنے فضائل صدقات میں دیکھیں کس طرح کا انسان تھا. ایک خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ہدایت منظور تھی اور خواب کے ذریعے سے اس کی زندگی بدل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پایہ درجے کا ولی بنا دیا، اعلیٰ درجے کا ولی بنا دیا ایک خواب کے ذریعے سے. تو بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ہدایت منظور ہوتی ہے تو اللہ خواب کے ذریعے سے اس کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ بس کر بس کر بس کر. اور اگر ایک بندہ مسلمان ہے، نیک کام کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شاباش دینے کے کہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اس کو اچھے خواب دکھاتے ہیں. جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کس طرح کے خواب آتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں اور میری قمیص اتنی لمبی ہے کہ زمین کے ساتھ گھسیٹ رہی ہے. اللہ کے نبی دیکھو مومن تھا، صحابی تھا، پکا اللہ کے نبی کا عاشق تھا، اس طرح کا خواب دیکھا تو اللہ کے نبی نے تعبیر فرمائی کہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کا علم ہے کہ آپ کا علم اتنا وسیع ہوگا کہ ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کرے. تو نیک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شاباش کی بھی خواب دکھاتے ہیں. اور عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے کہ صحابہ کوئی خواب دیکھا تو مجھے بیان کرو، میں اس کی تعبیر بتا دوں. ایک صبح کو فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا صحابہ کوئی خواب دیکھا ہے بتائیں میں تاکہ تعبیر اس کی بتاؤں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے خواب نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ دو بندے آئے تھے تو فرشتے لیکن انسانی شکل میں آئے اور مجھے لے کر جانے لگے اور ایک مقدس سرزمین پر مجھے لے کر گئے. غالباً علماء نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ شام کی سرزمین تھی. تو میں نے ایک منظر دیکھا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سرانے پہ کھڑا ہے اور جو اس کے سرانے پہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا کنڈا ہے. کس چیز کا کنڈا ہے؟ لوہے کا کنڈا ہے. اور وہ بندہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کو زور سے کھینچتا ہے، اس کا پورا آدھا حصہ ادھر تک آ جاتا ہے، یہ پورا آدھا حصہ یہاں تک آ جاتا ہے اور پھر یہی بندہ اس طرف آ جاتا ہے اور یہی لوہے کا کنڈا منہ کے اس طرف یعنی بائیں جبڑے کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کو زور سے کھینچتا ہے اور اس کا یہ والا حصہ ادھر تک آ جاتا ہے اور یہ واپس اس طرف آ جاتا ہے تو اس کا پچھلا حصہ جڑ چکا ہوتا ہے اور دوبارہ اس کے ساتھ یہی عمل کرے گا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اس طرح کی اذیت ناک سزا اس کو مل رہی تھی. تو میں نے دو بندوں سے پوچھا جو مجھے لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ سب کچھ خواب دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دو بندوں سے پوچھا کون ہو تم، یہ کون ہے، من ہاؤلا، یہ کون ہے. اس طریقے سے اس کو اذیت مل رہی ہے، اس طریقے سے اس کو سزا مل رہی ہے، کون ہے. ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں، ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے، آگے چلیں آگے چلیں. تو دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور یہاں بھی اس کے سرانے پر ایک اور بندہ موجود ہے. اتنا بڑا پتھر اور چٹان اٹھا کر لیٹے ہوئے شخص کے سر کو مارتا ہے اور اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے بن جاتے ہیں اور وہ پتھر دور جا کے لڑکتا ہے. یہ بندہ دوبارہ وہاں پتھر کو لینے کے جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے تو اس کا سر مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، دوبارہ اس کو مارتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر مارتا ہے. اس طریقے سے اس کی سزا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، ہمیں آگے چلے. یاد رکھیں نا، دو باتیں ہو گئی، دو عمل اور دو سزائیں اللہ کے نبی نے دیکھی. آگے چلے گئے تو دیکھا کہ
ایک تندور ٹائپ کا سوراخ ہے، کھول بنا ہوا ہے، غار بنا ہوا ہے، جس کا تندور کو آپ نے دیکھا جو نچلا حصہ اس کا وسیع ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، جتنا ہی اوپر جائے گا اس کا منہ تنگ ہوتا جائے گا. تندور نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہے نا. اور اس میں برہنہ مرد عورتیں آگ کے اندر جل رہی ہیں، اور تندور کی آگ میں اتنا پریشر ہے کہ یہ نیچے سے ان کو اٹھا کر تندور کے سوراخ کے کھول کے منہ تک آگ لے کر آتی ہے. یہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، دوبارہ آگے کو نیچے لے کے جاتی ہے. برہنہ مرد ہیں اس میں، عورتیں بھی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلے. یہ آگے لے کر گئے تو دیکھا خون کا ایک سمندر ہے، اس میں لوگوں کو ڈبویا جا رہا ہے، اور یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو باہر اس سمندر کے کنارے میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ نکلنے والوں کو زور سے پتھر مار کر دوبارہ دھکیل کر سمندر کی طرف، خون کے سمندر کی طرف ان کو دھکیلا جاتا ہے، اور وہ ڈوب رہے ہیں، ان کو ڈبایا جا رہا ہے اس سمندر میں، خون کے سمندر میں ان کو ڈبویا جا رہا ہے. یہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ ان کو دھکیلا جاتا ہے کہ تاکہ اور یہ سمندر کے اندر، خونی سمندر کے اندر یہ دب جائیں اور یہ ڈوب جائیں، اور اس طریقے سے وہ ذلت کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. میں نے پوچھا کون ہے ان کو یہ سزا مل رہی ہے؟ آگے چلیں. آگے ہم چلے. ایک بہت خوبصورت باغ تھا، انتہائی خوبصورت باغ تھا. باغ کے اندر دیکھا کہ ایک درخت ہے، خوبصورت درخت ہے. اس درخت کے تنے پر ایک بزرگ نے ٹھیک لگایا ہوا تھا، اور اس کے پاس معصوم چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے پوچھا کہ بزرگ کون ہے، یہ بچے کون ہیں؟ تو بتایا کچھ نہیں. دیکھا برابر میں ایک بندہ آگ جلا رہا ہے، بھاگ بھڑکا رہا ہے. یہ کون ہے؟ کہا آگے چلو. بتا نہیں رہے مجھے. آگے چلے. ایک درخت کی طرف مجھے لے کر گئے، اوپر جہاں پہ بزرگ بیٹھے ہو نا درخت کے نیچے، اس سے اوپر لے کر گئے. اس درخت میں ہم نے دیکھا کہ اتنی عالی شان بلڈنگ ہے اور محل ہے. تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ آگے چلیں. آگے دیکھا کہ ایک اور خوبصورت محل ہے. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ تو مجھے اتنا دور لے کر گئے، بہت سارے منظر بھی دکھائے، بہت ساری چیزیں بھی دکھائیں، نیک لوگ بھی دکھائے، جنت کا منظر بھی دکھائے. آپ مجھے بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو کہا چلتے ہیں آپ کو شروع سے بتاتے ہیں. ہم آپ کو شروع سے بتاتے ہیں. سب سے پہلے کیا منظر دیکھا تھا؟ جی وہ جبڑے کے اندر کنڈا ڈال کر زور سے کھینچ رہا تھا، اور یہ جبڑا اور یہ حصہ بن جاتا تو یہ دوسری طرف آ جاتا، کنڈا اس کے دوسری طرف ڈال کے زور سے کھینچ لیتا، اور اس طریقے سے جب واپس آ جاتا تو اس کا دوسرا جبڑا بن جاتا، پھر اس کو اسی طریقے سے سزا ملتی. تو فرمایا کہ ہؤلاء الکذابون، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ، جس کو ہم بے دھڑک بولتے ہیں. ہماری ایسی کوئی مجلس نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ نہ بولا جائے. فرمایا ہؤلاء کذابون، یہ جھوٹے لوگ ہیں جن کو یہ سزا ملی. آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کی کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں چند گناہ ایسے ہیں کہ جن پر خود لعنت بھیجی. اس میں جھوٹے بندے پر بھی اللہ نے خود لعنت بھیجی. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے بندے پر اللہ کی لعنت ہو. جھوٹ بولنے کی یہ حدیث پاک میں آتا ہے کرامن کاتبین، اس طرح کی آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے بیٹھے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے، فرشتہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس بندے سے، 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اور زبان میں کتنی کراہت ہے، اس کے بول میں کتنی کراہت ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی عورت کے بارے میں فقط یہ کہا کہ یہ پستے قد کی عورت ہے، پستہ قد عورت ہے، یعنی ٹگنی عورت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، آپ نے ایک ایسی بات کہی کہ اگر میٹھے دریا میں اس بات کی کڑواہٹ کو ڈال دی جائے وہ پانی کڑوا ہو جائے. اور ہم اگر سمندر میں جھوٹ بولے تو پھر ہم کہتے ہیں یار روزی نہیں ہے، دھندا نہیں ہے. پہلی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی ہے لیکن دوبارہ میں نہیں کہ اب تو سیزن جانے والا ہے. اب اگر آپ مچھلی پکڑ بھی لوگے نا، کسی نے پوچھا کہاں سے پکڑا ہے، کیا بولو گے؟ جہاں سے پکڑا ہے اسی کا اشارہ کریں گے، ادھر جھوٹ نہ بولیں گے. تو فرمایا جھوٹے لوگ ہیں، اس طریقے سے ان کو سزا مل رہی ہے. آگے کیا دیکھا؟ آگے یہ دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا بندہ کھڑا ہو کر اس کے سر پر پتھر مار رہا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے بن جاتے ہیں. من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس کو پھر راتوں کو نماز میں نہیں پڑھتے تھے. کتنے ہمارے یہاں پہ مسلمان بھائی ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن وہ زبان تک محدود ہے، دل تک محدود ہے. کبھی اس قرآن کو انہوں نے نہ فجر کی نماز میں پڑھا ہے، نہ ظہر کی نماز میں پڑھا ہے، نہ مغرب کی نماز میں پڑھا ہے، نہ عشاء کی نماز میں پڑھا ہے. قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے. یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کو قرآن آتا ہے، قرآن کی تلاوت آتی ہے، قرآن جانتے ہیں، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے اس قرآن پر، ان کو اس طریقے سے سزا مل رہی ہے کہ پتھر، اور ان کا قیامت تک یہی سزا ہوگی، قیامت تک ان کو اسی طرح کی سزا مل رہی ہے، جس کو قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے والے۔ اور تیسرا کیا دیکھا کہ بہت بڑا خول ہے، غار ہے، تندور نما سوراخ ہے، اس کے اندر برہنہ مرد عورتیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ زنا خور مرد اور عورتیں، اس طریقے سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ سمندر ہے، اور خونی سمندر ہے، اس میں لوگ ڈوبتے جا رہے ہیں، ان کو ڈبویا جا رہا ہے، یہ نکلنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ سمندر کے کنارے میں لوگ موجود ہوں گے، ان کو پتھر مار کر دوبارہ سمندر میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سود خور لوگ ہیں۔ کون ہے؟ سود خور لوگ۔ اور سود خور بھی یہی ہے نا، لوگوں کا خون چوس رہا ہے، ایسا کہ نہیں ہے؟ پھر ان کو خونی سمندر میں ڈبویا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کھانے والا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے، دنیا میں چند ٹھکے تو اس کو مل جائیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو تہس نہس کر دیتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ بارہا میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ یہاں مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس محلے میں 2-4 بندے ایسے ہوں کہ جو اس لعنت سے پاک ہوں، 99% لوگ اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم 100 میں ہو سکتا ہے ایک بندہ نہ ہو، باقی 99 بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ 99 بندے ہم اللہ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ سے جنگ کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو میرے ساتھ لڑ رہے ہو، تم نے تو مجھ سے لڑائی کی تان رکھی ہے، تم مجھ سے لڑ رہے ہو اور ساتھ برکت کی دعا بھی مانگتے ہو اللہ سے۔ پھر یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ تعویذ سے سکون ملے گا، نہ کسی عامل کے پاس جانے سے سکون ملے گا۔ سکون تب ملے گا جب ان چیزوں سے میں اور آپ بچ جائیں بس۔ اور پھر لوگ دلیل دیتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو کیا سمجھ ہے، آپ اس کاروبار میں نہیں ہو نا تبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ سود ہے، بس اتنا تو سمجھ آپ کو بھی آتا ہے، کس کو نہیں آتا؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم تو دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں نا کہ فلاں نے 10 لاکھ کی کشتی بنائی، مجھے بنانی ہے، تو لازم بات ہے پیسے نہیں تو بیوپاری سے پیسہ لیں گے، تو آپ پیسہ لے لیا آپ نے، آپ جکڑ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ اس نے بھائی نے اگر 10 لاکھ کی کشتی بنائی نا، میرے پاس نہ ہو میں ٹھاپے پہ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے بھائی کو جواب نہیں دینا ہے، مجھے اس کا مقابل نہیں آنا ہے، میں معاشرے میں رسوا ہوں، ذلیل ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں اس معاملے میں اللہ کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ سے لڑائی تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ سے جھگڑا تو نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھو، جو بندہ جس کے ساتھ اللہ لڑائی کرے، جس کے ساتھ اللہ لڑائی کرے، تو دشمن کی دیکھو 2 فریق لڑائی کریں تو ایک دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی قیمتی چیز کو نقصان دے دیں۔ 2 فریقوں کی لڑائی ہو جائے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی کسی اہم چیز کو، قیمتی چیز کو نقصان پہنچا دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی قیمتی چیز کو حذف کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ اور جو سود کھانے والے ہوتے ہیں ان کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے لڑائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں وہ ایمان ہوتا ہے، اللہ کے محبوب ترین چیز ایمان ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک اہل حدیث عالم تھا، معتدل عالم تھا۔ ابھی بہت سارے ایسے عالم ہیں جو متشدد ہیں، کچھ علماء اہل حدیث بھی ہیں وہ ماشاءاللہ معتدل بھی ہیں۔ ایک معتدل اہل حدیث عالم کے درس میں چونکہ اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کی تقلید نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھی امام کی بات نہ مانو، امام قرآن و سنت سے جو اخذ کرتا ہے وہ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، مجھے اور آپ کو اتنا سمجھ نہیں ہے جو ان کو سمجھ میں آ گئی۔ وہ پہلی صدی کے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ پہلی صدی کا انسان ہے جس نے صحابہ سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ حدیث سمجھتا ہے۔ محمود غزنوی، علامہ محمود غزنوی بہت بڑے عالم تھے انڈیا کے، اپنی مجلس میں اپنے درس میں طلباء کو سبق دے رہے تھے، تو اس میں ایک شاگرد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان درازی کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ لڑائی کرے نا تو اللہ، انسان تو دوسرے کو قتل کرتا ہے کیونکہ اس کے ہاں محبوب ترین چیز، اہم ترین چیز اس کی روح ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اہم ترین چیز انسان کا ایمان ہے، اور ایمان ہی انسان کے اندر اہم چیز ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ روپہ، کچھ بھی نہیں۔ اس شاگرد نے اس طرح کی غلیظ حرکت کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکواس کی۔ اہل حدیث عالم ہونے کے باوجود کہ وہ اماموں کی تقلید نہیں کرتے لیکن احترام کرتے ہیں،
اس نے کہا کہ اس شاگرد کو مجلس سے نکال دو، یہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ شاگردوں نے اس کو مجلس سے نکال دیا۔ اس نے امام صاحب کے خلاف نازیب الفاظ کہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ طلباء نے اس پر توجہ نہیں دی، استاد نے اس کو درس سے نکال دیا۔ یقین جانیں چند دن کے بعد یہی طالب علم مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور شاگردوں نے آ کر استاد سے پوچھا، استاد آپ تو غیب دان صرف اللہ ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بندہ مرتد ہوگا، کافر ہوگا، اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ، دین ایمان اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کریں گے، چھین لیں گے؟ استاد نے کہا جب اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کی، مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ دشمنی رکھے تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو میرے کسی ولی کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، اور اللہ اگر کسی کے ساتھ جنگ کرے نا، اس کی قیمتی چیز کو چھین لیتے ہیں، اور انسان کے اندر قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اور دل میں میرا خیال آیا کہ اللہ اس کے ساتھ اب لڑائی کرے گا، اس بندے کے ساتھ، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرے، جو اللہ کے ولیوں کے خلاف، جو اللہ کے بزرگوں کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف بکواس کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے تو اس کا محبوب ترین چیز چھین لیتا ہے، اور محبوب ترین چیز کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ اور مجھے اس وقت پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سے ایمان لے لیں گے، اور وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو سود خور ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کا ایمان سلب کرتے ہیں۔ سود خور مرنے سے پہلے کافر اور مرتد ہو کے مر جاتا ہے، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ خون دار سمندر ہے، خونی سمندر ہے، جیسے آپ کے سمندر میں پانی ہے، اللہ کے نبی نے جو خواب میں دیکھا کہ خونی سمندر ہے، اور اس میں لوگ ڈوبتے جا رہے ہیں، ان کو ڈبویا جا رہا تھا، اور ان کے آنکھ میں، ناک میں، منہ میں، کان میں خون ہی خون نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، دوبارہ ان کو دھکا دے کر اسی خونی سمندر میں ڈالا جا رہا تھا۔ کون ہے لوگ؟ کہا یہ سود خور ہے۔ کون ہے یہ سود خور؟ ان کو اس طریقے سے سزا ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لعنت سے بچائے۔ فرمایا کہ آگے دیکھا ایک بزرگ ہیں جو معصوم بچے اس کے آس پاس میں تھے، یہ کون ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے معصوم بچے، مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا کر رہے تھے، اسی دوران ان کی وفات ہو گئی، قرآن مکمل نہ کر سکے، ابراہیم علیہ السلام ان کو درس دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام قرآن کی تکمیل کروا رہے ہیں۔ اور آگے اس درخت کے، اچھا وہ جو برابر میں آگ جلا رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ وہ ہے خازن ہے، جہنم کا داروغہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آگ بھڑکا رہے، جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے۔ وہ ایک اوپر جا کر ایک خوبصورت محل دے گا درخت کے بیچ میں، یہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور اس سے اوپر عالی شان گھر دے گا، وہ شہداء کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک اور مکان دیکھا، ایک اور بلڈنگ دیکھی، اور عمارت دیکھی، کہا کہ یہ کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ آپ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی جانے لگے، مجھے اجازت دے دو، کہا آپ کی عمر میں سے کچھ باقی ہے، آپ کی عمر میں سے اب کچھ باقی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں چند وہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں جن کا اس خواب میں، اور خواب کو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی کی تائید حاصل ہو گئی، اور وہ بھی اللہ کے نبی کا خواب ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا خواب وہی کا درجہ رکھتا ہے، یعنی جو اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے کہ اس طرح کرنے سے یہ سزا ملے گی، مثلا جھوٹ بولو گے تو اس طرح کی سزا، نماز نہیں پڑھو گے تو اس طرح کی سزا، اور اسی طرح بدکاری کرو گے تو اس طرح کی سزا، اور اسی طرح سود کھاؤ گے تو اس طرح کی سزا۔ یہ تو مختصر روایت ہے، اللہ کے نبی نے 3-4 چیزوں کو دیکھا۔ اگلی روایت جو ہے وہ تو بہت لمبی ہے، اس میں تو اللہ کے نبی وہ خواب کا ذکر نہیں ہے، وہ جب اللہ کے نبی معراج تشریف لے گئے یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے ادھر بھی دیکھی، یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے۔ اور لے جانے والے 2 بندہ کون تھے؟ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے دونوں۔ یہ تو 4 چیزیں تھی، 4 فعل تھے، 4 کردار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو دیکھا۔ یہاں پہ تو یہ کہ سودخوروں کو سمندر میں، خونی سمندر میں ڈبویا جا رہا تھا۔ اور آگے جو اللہ کے نبی نے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ کبھی وہ بھی بیان کریں گے، اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں جو منظر دیکھا ہے وہ یہ 4 واقعہ نہیں، اس میں تو لمبی تفصیل ہے، اس میں ایک طبقے کا حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے، من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون ہے؟ من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون؟ اس میں تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں
میں یہ بات اس لیے یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں کہ سودخوروں کا ذکر تھا تو وہ میں معراج والے قصے کا ذکر بھی ذرا اس کے ساتھ میں ایڈ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر کہ جس کے پیٹ کمرے کی طرح اتنے بڑے تھے. جیسے یہ آپ کی مسجد ہے, مسجد جتنا ان کا پیٹ تھا اور باہر سے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اس کے اندر چل رہے تھے. میں نے پوچھا من ہاؤلاء یا جبریل, بدبخت کون ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا, جبریل نے کہا ہاؤلاء اکالون الربا, یہ سودخور لوگ ہیں. وہ اللہ کے نبی نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, خواب میں نہیں, معراج والی رات میں اللہ کے نبی نے وہ منظر دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیٹ کمرہ جتنے ہیں اور ان کے اندر سانپ بچھو زہریلا جانور چل رہے ہیں. ہاؤلاء آکل الربا, یہ سودخور لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی لعنت سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.